السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، دنیا کا ہر انسان عزت کا طلبگار ہے۔ دنیا کا ہر انسان عزت چاہتا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جو اپنی رسوائی، اپنی ذلت، اپنی بے عزتی کرانا چاہتا ہو۔ دنیا کا ہر انسان عزت چاہتا ہے، اور عزت حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں، عزت جو ملتی ہے دو طریقوں سے۔ کبھی تو عزت ملتی ہے مال کی وجہ سے، کبھی عزت ملتی ہے عہدہ اور مناصب کی وجہ سے، کبھی عزت ملتی ہے اعمال کی وجہ سے۔ مال کی بنیاد پر جو عزت ملتی ہے وہ ناپائیدار ہوتی ہے، اس کی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ جب تک مال ہے عزت ہے۔ عہدے کی وجہ سے جو عزت ملتی ہے ناپائیدار ہے۔ عہدہ ہے عزت ہے، عہدہ گیا عزت گئی۔ مال کی وجہ سے جو عزت مل رہی ہے، مال ہے تو عزت ہے، مال نہیں ہے تو عزت نہیں ہے۔ اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں۔ آج ایک آدمی مالدار ہے، کل کو فقیر ہو جاتا ہے۔ بے شمار ایسی مثالیں ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ پہ دینے پہ آتے ہیں تو دیتے ہیں، لینے پہ آتے ہیں تو لیتے ہیں۔ تو جب عزت مال کی وجہ سے ہے، جب مال ختم ہو گیا عزت بھی ختم ہو گئی، کیونکہ مال کی بنیاد پہ عزت ملی تھی نا۔ مال ہی ختم ہو گیا تو عزت کہاں باقی رہے گی۔ ایک آدمی کو عزت عہدے کی بنیاد پر، عہدہ اور منصب ملا ہوا ہے، اس بنیاد پہ عزت ہے۔ ظاہر ہے جب عہدہ ختم ہو جائے گا تو عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس کی بھی مثالیں بے شمار ہیں۔ ایک آدمی ہے، ملک کا صدر ہے، پھر اس کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے، ملک سے بھاگنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی ملک کا وزیر اعظم ہے، دوسرے دن اسیر اعظم بن جاتا ہے، قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔
میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کا ہر انسان عزت چاہتا ہے، لیکن جو عزت مال کی وجہ سے ملتی ہے ناپائیدار، دھوپ چھاؤں کی طرح، جو عزت عہدوں کی وجہ سے ملتی ہے وہ بھی ناپائیدار۔ پھر یہ مال پر غرور کرنا، اترانا، عہدوں پر، منصب پر غرور کرنا، اترانا حماقت کی علامت ہے۔ اور ایک عزت وہ ملتی ہے جو اعمال کی بنیاد میں ملتی ہے، تقوی کی بنیاد میں ملتی ہے، نیکی کی بنیاد پہ ملتی ہے۔ اور اعمال کی بنیاد پہ جو عزت ملتی ہے نا، ظاہر ہے دنیا میں جو اولیاء اللہ ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، اکابرین ہیں، ان کی جو عزت ہوتی ہے لوگ دل سے عزت کرتے ہیں۔ اولیاء اللہ ہیں، کسی نے نہیں کہا ان کی عزت کرو، لیکن نیکی اور تقوی کی بنیاد پہ عزت ملتی ہے۔ اعمال جو ہے باقیات الصالحات میں ہے، ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اچھا عمل کرو گے دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا۔ اچھا عمل جنت میں لے جائے گا، اور صرف جنت نہیں بلکہ آدمی اچھا عمل کرتا ہے اس کی نسلوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، نسلوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ ایک آدمی برا عمل کرتا ہے، خود اس کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اس کی آخرت بھی تباہ کرتا ہے، نسلوں کو بھی تباہ و برباد کرتا ہے۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عزت جو ملتی ہے مال کی وجہ سے ناپائیدار، عزت جو ملتی ہے عہدہ و منصب کی وجہ سے ناپائیدار، ہاں اعمال کی وجہ سے جو عزت ملتی ہے، تقوی کی بنیاد پہ جو عزت ملتی ہے وہ پائیدار ہے۔ اور اعمال کے لیے علم کی ضرورت ہے، بغیر علم کے تو عمل نہیں نا۔ عمل کا تو نمبر 2 ہے نا بھائی، پہلے آدمی کو علم ہوگا یہ چیز تقوی ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اس کے بعد ہی علم کا مرحلہ آئے گا نا۔ تو معلوم ہوا اعمال کے لیے علم کی ضرورت ہے۔ علم بے انتہا ضرورت کی چیز ہے۔ اور آج مجھے اصل میں اسی موضوع پر بات کرنا ہے کہ قرآن کی نظر میں، حدیث کی روشنی میں، اللہ اس کے رسول کی نظر میں علم کی کیا اہمیت ہے، تعلیم کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ آج امت مسلمہ کے لیے بے انتہا ضروری اور اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کو آج میں نے اس لیے بھی اختیار کیا ہے کہ آج کل اسکولوں میں داخلے کا وقت ہے، کالجوں میں داخلے کا وقت ہے، بلکہ مدرسوں میں بھی داخلے کا وقت ہے۔ شوال کے مہینے میں مدرسوں میں بھی داخلے شروع ہوتے ہیں، اسکولوں میں بھی داخلے ہو رہے ہیں، کالجوں میں بھی داخلے ہو رہے ہیں، مدرسوں میں بھی داخلے ہو رہے ہیں۔ تو یہ داخلوں کا زمانہ ہے، اور علم وہ چیز ہے جس کے بغیر صحیح معنوں میں انسان بن ہی نہیں سکتا ہے۔ علم وہ چیز ہے کہ جس کے بغیر انسان مومن مسلمان بھی نہیں بن سکتا ہے۔ ایک برہمن تو بغیر علم کے برہمن بن سکتا ہے، ایک راجپوت بغیر علم کے راجپوت بن سکتا ہے، چونکہ برہمن کے گھرانے میں پیدا ہوا، راجپوت کے گھرانے میں پیدا ہوا۔ لیکن کوئی مسلمان اگر مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو جائے اور اسلام کے احکامات کو نہ جانے، فرائض کو نہ جانے، حلال حرام کو نہ جانے، ظاہر سی بات ہے وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے علم کا ہونا لازم اور ضروری ہے۔ مسلمان علم کے معاملے میں کبھی بھی سودا نہیں کر سکتا ہے، کبھی بھی کمپرمائز نہیں کر سکتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہے، ہمارے بچوں کو علم حاصل کرانا ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ اگر آدھا پیٹ کھانا پڑے تو بھی آدھا پیٹ کھائیں گے ہم، لیکن اپنے اولاد کو علم سے ہم محروم نہیں رکھیں گے۔
انشاءاللہ۔ تو علم کے موضوع پر مجھے آج بات کرنی ہے۔ وجہ میں نے عرض کیا، ابھی تعلیمی ہفتہ بھی منایا گیا، اور ابھی گزشتہ جمعہ یہاں دروازے کے پار پلروں پر امیر شریعت کا وہ ایک مضمون بھی لگایا گیا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اور کئی لوگوں نے کہا کہ اردو زبان میں ہے، اردو ہمیں آتی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے یہاں ہوں گے جن کو اردو نہیں آتی ہے، گویا اردو ہماری زبان نہیں ہے، کہیں باہر کی زبان ہے۔ وجہ وہی ہے، نہیں پڑھایا، نہیں معلوم ہے۔ تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا لکھا ہوا ہے، کیا لگایا گیا ہے۔ اس لیے میں گزشتہ جمعہ ہی سنانا چاہ رہا تھا، لیکن آج سنا دیتا ہوں تاکہ جو لوگ نہیں پڑھ سکے ہیں وہ جانیں کہ امیر شریعت کی طرف سے کیا کہا گیا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو یہاں کرناٹک میں گزشتہ ہفتے میں SSLC کا رزلٹ آیا، گزشتہ ہفتوں میں SSLC کا رزلٹ آیا ہے۔ اسی سلسلے میں امیر شریعت نے وہ مضمون لکھا ہے، ان کی طرف سے آیا ہے، میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ کرناٹک میں اس سال SSLC امتحانات کے نتائج بہت ہی تشویشناک ہیں۔ اس سال SSLC کی جو نتائج آئے ہیں بہت ہی تشویشناک ہیں، اور بالخصوص مسلمان بچوں کے نتائج انتہائی مایوس کن ہیں۔ تقریباً 50,000 لڑکے SSLC کی امتحان میں ناکام ہو گئے۔ یہ ہماری تعلیم کا آئینہ ہے۔ 50,000 بچے اس اسٹیٹ میں اس سال SSLC کے ایگزام میں فیل ہو گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ SSLC امتحانات میں کامیابی یا SSLC کا سرٹیفکیٹ جو ہے کئی اہم امور کے معاملے میں بے حد ضروری ہے۔ 10ویں جماعت کا سرٹیفکیٹ ایک سنگ میل ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل کے تعلیم کا انحصار بھی اسی پر ہے، اور اس کے بعد اعلیٰ تعلیم، معقول روزگار اور ضروری سرکاری فوائد جیسے اسکالرشپ، فلاحی اسکیموں سے فائدہ، بیرون ملک ملازمت کے لیے بیرون سفر کے دوران ڈرائیونگ لائسنس کا حصول، بینک اکاؤنٹ، یعنی بہت ساری چیزوں کے لیے SSLC کا سرٹیفکیٹ چاہیے۔ ظاہر ہے 50,000 ہمارے بچے صرف اس سال جو ہے وہ فیلڈ ہو گئے ہیں۔ ہماری قوم کا مستقبل کیا بنے گا؟ کسی قوم کے مستقبل کو اگر دیکھنا ہو، درس گاہوں میں جا کے دیکھو، تعلیم گاہوں میں جا کے دیکھو کہ کیا نظام ہے۔ کسی صاحب نے ایک یہودی سے سوال کیا تھا، یہودی قوم جو دنیا میں 1% یا 2% ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں تو 1%، یہودی جو ہیں مسلمانوں کے مقابلے میں 1% ہیں، یعنی مسلمان اگر 100 ہیں تو اس کے مقابلے میں 1 یہودی ہے، اتنا بڑا فرق ہے۔ لیکن آپ یہودیوں کے بارے میں سنتے ہیں کہ ہر جگہ ان کی تجارت ہے، ہر جگہ تعلیم ہے، اور اتنے تعلیم میں وہ آگے ہیں کہ کہا جاتا ہے نوبل انعام، جو دنیا کا سب سے بڑا انعام ہے، نوبل انعام، مختلف شعبوں میں جس نے بڑا نمایاں کام کیا ہو اس کو وہ انعام دیا جاتا ہے۔ نوبل انعام جو 105 سالوں سے دنیا بھر میں دیا جا رہا ہے، نوبل انعام 105 سالوں میں 180 نوبل انعام یہودیوں نے حاصل کیا ہے، اور اسی 105 سالوں میں مسلمانوں نے، دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے، اسی 105 سال میں مسلمانوں نے نوبل انعام جو حاصل کیا ہے صرف 3 نوبل انعام حاصل کیا ہے۔ مسلمان ہیں 100%، یہودی ہیں 1%، یعنی 100 مسلمان کے مقابلے میں 1 یہودی ہیں، لیکن نوبل انعام کا ان کا جو اندازہ ہے
وہ 105 سالوں میں 180 نوبل انعام یہودیوں نے حاصل کیا ہے اور مسلمانوں نے 3۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ ہماری تعلیم کہاں جا رہی ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ اندازہ لگتا ہے نا، نوبل انعام ایسے بیٹھے بیٹھائے کسی کو نہیں دے دیتے ہیں نا بھائی، تعلیم ہی نہیں ہے، اس کے لیے جد و جہد نہیں تو کیا ہوگا۔ تو کسی صاحب نے ایک یہودی سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، تم 1% ہو لیکن دنیا میں ہر جگہ تمہاری تجارت ہے، دنیا میں ہر جگہ تمہاری تعلیم کا غلغلہ ہے، کیا بات ہے آخر، نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہو، نئے نئے ہتھیار بنا رہے ہو، نئی نئی چیزیں، کیا ہے آخر وجہ؟ تو اس یہودی نے کہا بات دراصل یہ ہے، غور سے سنیں، اللہ ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ ہم کو ضرورت نہیں ہے کسی یہودی سے سبق لینے کی، ابھی میں عرض کروں گا۔ ایک بات ہے دوستو اور بزرگوں کہ علم کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب کو ملا لیجئے، بلکہ آسمانی مذاہب کو بھی ملا لیجئے۔ آسمانی مذاہب سے مراد وہ جن پر کتابیں اتری ہیں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، جن پر تورات، انجیل، زبور یہ کتابیں اتری ہیں، تو آسمانی مذاہب ہوں یا غیر آسمانی مذاہب ہوں، تمام کو ملا لیجئے، تمام کو ایک طرف رکھیے اور اسلام کو ایک طرف رکھیے۔ خدا کی قسم اسلام نے تعلیم پر اتنا زور دیا ہے کہ دنیا کے کوئی مذہب مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، آسمانی ہو، غیر آسمانی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی اور ہو، کسی مذہب میں تعلیم پر اتنا زور نہیں ہے جتنا اسلام نے زور دیا ہے۔ کیسے؟ میں آپ سے عرض کروں گا، اور یہ وہ بات ہے کہ جب کبھی میں بیان کرتا ہوں بڑے ولولے سے بیان کرتا ہوں، بڑے جذبے سے بیان کرتا ہوں، آپ کو بھی اسی شوق سے سننا چاہیے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وہ کون سی بات ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ دوستو اور بزرگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 570 سال کے بعد امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے۔ درمیان میں کوئی اور نبی نہیں آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے 570 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 570 سال کے بعد جب وحی اتری ہے اور جبریل امی آئے ہیں، حضرت جبریل امی کا کام انبیاء کے پاس اللہ کے پیغام کو لانا، تو تقریباً 600 سال کے بعد جب اللہ کا پیغام آسمان سے زمین پر اترا ہے، سب سے پہلا پیغام کیا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا پیغام جو تھا، اقرا، پڑھو۔ پڑھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ بڑے ولولے کی چیز ہے، دنیا کی کوئی قومی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے کہ قرآن 6666 آیتیں ہیں اور ہزاروں الفاظ ہیں، ان الفاظ میں سب سے پہلا لفظ جو اتر رہا، اقرا، پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں اور جبریل امی آئے، پہلی وحی جو اتر رہی ہے، تو آ کر کے جبریل امی علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ جبریل امی علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر دبایا، آپ پر ایک زور محسوس ہوا، پھر کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھا ہوا ہوں، نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ دوبارہ پھر جبریل امی علیہ السلام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا، دبایا، پھر کہا پڑھیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، ما انا بقاری۔ تیسری بار جب دبایا، زور سے دبایا، اس کے بعد کہا پڑھیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماذا اقرأ، میں کیا پڑھوں، کیا پڑھوں میں، پڑھنے کے لیے بولو کیا ہے۔ تو جبریل امی نے پہلی آیت، قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہو رہی ہے، اس کا پہلا لفظ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق
اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن کریم کی پہلی یہ 4-5 آیتیں ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور ان آیتوں میں سب سے پہلے علم کی بات اللہ نے فرمائی ہے۔ حالانکہ اللہ چاہتے تو کہہ سکتے اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو بھائی، اللہ سے رشتہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اشکر اللہ، اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکر کرو۔ کچھ اور پیغام آ سکتا تھا، ان کے اندر قتل و غارت گری، لوٹ مار، ہر طرح کی برائیاں تھیں عربوں میں اس زمانے میں، لیکن کچھ نہیں کہا۔ یہ بڑے ولولے کی چیز ہے، اور بڑے ولولے کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں امت مسلمہ کے ہر فرد کو یاد رکھنا چاہیے کہ 600 سال کے بعد وحی کا رشتہ جب قائم ہوا ہے، جبریل امی آئے ہیں، قرآن کا پہلا لفظ جو اترا اقرا پڑھیے۔ ہے نا ولولے کی چیز، ہے نا بڑی بات؟ اور یہی وہ بات ہے۔ خیر میں یہودی کی بات سناؤں تو یہودیوں سے کسی نے کہا کہ بھئی، تو اس یہودی نے کہا 1% ہو کر دنیا پر چھائے ہوئے ہیں، ہر جگہ ان کی تجارت چل رہی ہے، بائیکاٹ کی بات آئی تو فہرست نظر آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اسرائیلی مصنوعات کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ ایک لمبی فہرست ہے ہمارے گھروں میں، ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ کہاں بیٹھا ہوا ہے یہودی، لیکن اس کی تجارت یہاں کیا پوری دنیا میں تجارت چل رہی ہے۔ تو اس یہودی نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ 3 باتوں کی وجہ سے ہم نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ مسلمان سوال کر رہا ہے کہ آپ 1% ہو، ہم 100% ہیں، لیکن ہر جگہ تمہارا نام، ہر جگہ تمہاری عزت، تمہارا تذکرہ، کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا 3 باتوں کی وجہ سے۔ یہودی کہہ رہا ہے، اور میں نے کہا نا مجھے یہودی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے نبی نے، ہمارے قرآن نے بتا دیا ہے نا کہ پہلی آیت ہم نے بھلا دیا، یہ ہماری غلطی ہے۔ تو اس یہودی نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم علم پر زور دیتے ہیں، اور علم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم 10ویں پڑھ لیں، ہم 12ویں پڑھ لیں، یا ہم ڈاکٹر بن جائیں، یا ہم انجینئر بن جائیں، ہم ماسٹر بن جائیں، فلاسفر بن جائیں، سائنٹسٹ بن جائیں، یہ نہیں ہے۔ اس یہودی نے کہا کہ ہم پیدائش سے لے کر موت تک پڑھتے رہتے ہیں۔ پڑھنے کی ایک حد ہو گئی، پڑھ لیا، اس کے بعد بھی ریسرچ میں لگے رہتے ہیں، مطالعے میں لگے رہتے ہیں، تعلیم میں لگے رہتے ہیں۔ آج ہمارے کتنے لوگ ہیں جو کتابوں سے واقف ہیں، کتابیں ان کے پاس ہیں، کبھی کتابیں پڑھتے ہیں؟ نہیں نا، اس کا ذوق نہیں رہ گیا۔ آج تو بس موبائل کا ذوق ہے، گھر کے ہر فرد کے پاس ہے، پیدا ہونے والے بچے کے پاس بھی ہے، ماں کے پاس بھی ہے، باپ کے پاس بھی ہے، ایک ہی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن سب اپنے اپنے موبائل میں لگے ہوئے ہیں، اور موبائل میں جو چیزیں آتی ہیں وہ تو آپ سمجھ رہے ہیں کیسی چیزیں آتی ہیں۔ تو اس یہودی نے پہلی بات یہ کہی کہ پہلی بات تو یہ کہ ہم علم پر توجہ دیتے ہیں، اور پیدائش سے لے کر موت تک ہم تعلیم میں لگے رہتے ہیں، یعنی ہر زمانے میں پڑھتے رہتے ہیں۔ آدمی جب اپنے آپ کو کسی چیز میں بالکل کھپا دیتا ہے، لگا دیتا ہے، جب نوبل انعام ملے گا نا بھائی، یہ سطحی طور پر پڑھ لینے سے نہیں آتا نوبل انعام۔ تو ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اطلب العلم، کہ علم حاصل کرو، من المہد الی اللحد، گہوارے سے لے کر گور تک، قبر تک۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرو، کرتے رہو۔ کہاں؟ گہوارے سے لے کر موت تک مومن علم حاصل کرتا رہتا ہے، جو ہمارے نبی کا فرمان تھا، قرآن کا فرمان تھا، غیروں نے اپنایا ہے، دنیا میں ان کا مقام ہے۔ تو یہودی نے پہلی بات یہ بتلائی کہ علم کے لیے ہم سب کچھ قربان کرتے ہیں، اور ہم صرف ایسا نہیں کہ 12ویں اور 13ویں اور پھر انجینئرنگ بس نہیں، زندگی بھر ہم نے پڑھنے کا معمول بنایا ہے، ریسرچ کا معمول بنایا ہے، ہمارا بچہ اس میں لگا رہتا ہے، ایک ماحول ہم نے بنایا ہے۔ دوسری بات اس نے بتلائی کہ ہم شروع سے ہی اپنے بچوں کو تجارت سکھاتے ہیں۔ تجارت، یہ تجارت نبی کی سنت ہے، نبی نے تجارت کی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو تجارت سکھاتے ہیں، دنیا میں کہیں بھی ہو تجارت کیسے کرنا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، تجارت اس کی ہندوستان میں پوری دنیا میں چل رہی ہے، اسرائیل میں بیٹھا ہے، پوری دنیا میں اس کی تجارت ہو رہی ہے۔
تو اس نے کہا دوسرا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم تجارت اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں اور اچھی طرح تجارت میں لگاتے ہیں، تجارت کے جو رموز ہیں، جو طریقہ ہے، ساری چیزوں سے واقف کرتے ہیں۔ اور جو قوم تجارت میں ہو، ظاہر ہے اللہ نے پیسہ رکھا ہے اس میں، آدمی تجارت میں لگے گا تو۔ اور کہا تیسری بات وہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے، ہمارے اندر علم کی کمی ہے، ہمارے اندر تجارت کی کمی ہے، اور ہمارے اندر تیسری بات اس نے کہا ہمارے اندر آپس میں اتحاد ہے، آپس میں ربط ہیں، مربوط ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے اس کے کہ ہم 1% ہیں، لیکن دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں، ملے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ ہے امریکہ میں بیٹھا ہوا، ہندوستان کے کس محلے میں ہمارا ایک یہودی بھائی رہتا ہے، کون کہاں رہتا ہے اس کو معلوم ہے۔ تو ہم جہاں کہیں بھی رہے، یہودی کہتا ہے 3 باتیں، ایک علم کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، اور تیسری بات اتحاد کی وجہ سے ہم مربوط رہتے ہیں۔ دنیا میں کہیں بھی رہیں ہم، لیکن آپس میں مربوط ہوتے ہیں ہم۔ ہمارے رب کا حال تو آپ کو معلوم ہے نا، ہم کتنے مربوط رہتے ہیں۔ ارے ہم کو تو ہمارے اپنے بازو کے پڑوسی کا علم نہیں، کیا اس کے یہاں موت ہو گئی، کیا ہوا، کیا پڑھ رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے، ہم کو کسی سے ربط نہیں ہے۔ آج ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے میں جی رہا ہے، اپنے کھانے پینے میں، اپنی دنیا میں مست ہے۔ ہمارے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے گلی میں کیا ہو رہا ہے۔ بلکہ میں نے تو پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ بے شمار مسجدیں ہماری ہیں۔ بنگلور میں کہا جاتا ہے تقریباً 1000 سے زائد مسجدیں ہیں، 1000 سے زائد مسجدیں ہیں بنگلور میں، اور ہر مسجد میں کمیٹی ہے، نظام چل رہا ہے۔ لیکن شاید کسی مسجد میں یہ نظام ہو کہ ایک تعلیمی کمیٹی نوجوانوں کی بنائی جائے، اور وہ نوجوان کمیٹی کے جو نوجوان لڑکے ہوں وہ صالح محلے میں مل جائیں گے۔ ایسے نوجوان پڑھے لکھے صالح نوجوانوں کی کمیٹی، تعلیمی کمیٹی ہو، اور ان نوجوانوں کا کام یہ ہو کہ اپنے محلے کی سطح پہ، اپنی گلیوں کے سطح پہ ہر گھر جا کر سروے کریں، کس کا بچہ پڑھ رہا ہے، کس کا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے، کون کام کو جا رہا ہے، کون غربت میں ہے، کون کس حال میں ہے۔ ایک کمیٹی تو بناؤ نا، کم سے کم محلے کی سطح پہ تو مربوط ہو جاؤ۔ لیکن محلے کے سطح پہ بھی ہم مربوط ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپس میں نہیں معلوم ہے، اس محلے کا بھی حال نہیں معلوم ہے، کتنے مسلمان ہیں، کتنے غریب ہیں، کتنی لڑکیاں ہیں جو شادی کی وجہ سے، پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے شادی سے، کتنے بچے ہیں جو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے وہ تعلیم کو ترک کر چکے ہیں۔ یہ نظام ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں کوئی ربط نہیں ہے، بیکار کے کاموں میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، لڑائی جھگڑوں میں، دشمنی میں، ایک دوسرے کی غیبت میں، ایک دوسرے کے پیچھے پر کاٹنے میں، اس کام میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ اور جو کام ہمارا ہے تو دوستوں اور بزرگوں، یہ تعلیم کا مسئلہ جو ہے بڑا اہم مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، ہمارے موت و حیات کا مسئلہ ہے۔ آج اگر دنیا میں جینا ہے، علم کے بغیر عزت کی زندگی نہیں ملے گی۔ روٹی تو مل جائے گی، لیکن روٹی کی وجہ سے آدمی کو عزت نہیں ملتی ہے۔ عزت کے ساتھ جینا کچھ اور ہوتا ہے، ایسا نہیں کما لیا کھا لیا جی رہے ہیں نا، وہ جینا الگ ہے۔ بھائی کھانے کے لیے تو جانور بھی کھا لیتا ہے، سو جاتا ہے، زندگی گزر جاتی ہے۔ عزت کا جینا اور ہے۔ اگر عزت کے ساتھ جینا ہے، تعلیم کی ضرورت پڑے گی۔ اگر تعلیم نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، ظاہر جاہل ہوتا تو آپ بیٹھ کے نہیں سنتے نا۔ تو تعلیم ہے، انسان کو آگے کرے گا، جس درجے کا تعلیم ہوگا آدمی آگے بڑھے گا۔ تو تعلیم کے لیے قربانی دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھ رہے ہیں نا، اللہ کے رسول پہلی آیت اتر رہی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے میں بات ختم کروں گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، علم حاصل کرو، اگرچہ علم حاصل کرنے کے لیے تم کو چین کیوں نہ جانا پڑے۔ علم حاصل کرنے کے لیے تم کو چین کیوں نہ جانا پڑے۔ علماء نے یہاں 2 مسئلے اٹھائے ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ چین جو ہے ایشیا کے انتہائی مشرق میں ہے، اور عرب جو ہے ایشیا کے انتہائی مغرب میں ہے۔ ایشیا جو علاقہ ہے، عرب
عرب جو ہے ایشیا کے بالکل مغربی کنارے پہ ہے، اور چین جو ہے ایشیا کے مشرقی کنارے پہ ہے۔ یا چین اور عرب میں بہت دور دراز کا فاصلہ ہے، اور اس زمانے میں کوئی جہازوں کا سفر نہیں تھا، ریل کا سفر، بسوں کا، کاروں کا سفر نہیں تھا۔ اس زمانے میں لوگ اونٹوں سے، گھوڑوں سے سفر کیا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ عرب سے چین آنے جانے میں 6 مہینے کا وقت لگ جاتا تھا، 6 مہینے کا۔ تو علماء نے یہ سوال اٹھایا کہ اللہ کے رسول عرب میں بیٹھ کے فرما رہے ہیں اس زمانے میں، جس زمانے میں کوئی جہاز نہیں، کوئی ریل نہیں، کوئی بس نہیں، کہ چین جاؤ علم حاصل کرو، اللہ کے رسول کو چین کا علم کیسے ہوا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ چین کے اندر علم و فنون اور ہنر کا گہوارہ ہے، یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ علماء نے سوال اٹھائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آج کے دور کی بات نہیں، اس دور کی بات ہے، اور عرب جو ہے انتہائی مغرب میں ہے، اور وہ بالکل پورب و پچھم کا مسئلہ ہے، بالکل پچھم میں، یہ بالکل پورب میں ہے، کافی دور دراز کا فاصلہ ہے، کیسے معلوم ہوا؟ علماء نے لکھا ہے، مسعودی ایک بڑا مورخ گزرا ہے، مسعودی، اس نے تاریخ پر ایک کتاب لکھی ہے، مروج الذہب۔ جو بھی تاریخ پڑھتا ہے، تاریخ سے کچھ لگاؤ ہے، مسعودی کو جانتا ہے، مسعودی کی اس کتاب کو جانتا ہے۔ تو مسعودی نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس زمانے میں بھی اور اس کے پہلے بھی عرب، چین کے لوگ جو ہے عرب آیا کرتے تھے تجارت کے سلسلے میں، اور عمان میں جو ہے ایک بڑا میلہ لگتا تھا، عالمی میلہ، دبا کے نام سے عالمی میلہ وہ عمان میں لگا کرتا تھا۔ اس عالمی میلے میں پوری دنیا کے لوگ آتے تھے، ایران کے لوگ بھی آتے، چین کے لوگ بھی آتے، دور دراز کے لوگ بھی آتے، 6 مہینے کا سفر کر کے لوگ آیا کرتے تھے۔ تو مسعودی نے لکھا ہے کہ اس عالمی میلے میں چین کے لوگ بھی آیا کرتے تھے۔ ایک دوسرے مورخ ہیں محمد ابن حبیب البغدادی، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی میلہ لگتا تھا، اور عمان جب اسلام کے زیر نگرانی آیا تو بھی وہ عالمی میلہ اور زور و شور سے لگتا تھا، پوری دنیا کے لوگ آیا کرتے تھے۔ یہ دونوں روایتوں کو ایک طرف رکھیں۔ ایک تیسری روایت مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین کا، عمان کہہ لیجیے آپ، نئے نئے نام بدل جاتے ہیں، عمان کا ایک وفد آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ قبیلہ بنی عبد القیس کے 13 لوگ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اسلام قبول کیا۔ تو اللہ کے رسول نے اس قبیلے کے لوگوں سے، وفد کے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آپ کے شہر میں وہ فلاں صاحب تھے نا، کیسے ہیں؟ زندہ ہیں؟ نہیں یا رسول اللہ انتقال کر گئے۔ فلاں صاحب تھے نا، وہ کیسے ہیں؟ وفد کے لوگوں نے بتایا اپنے شہر کا حال۔ پھر وفد کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو ہمارے شہر کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ ہمارے شہر میں کون ہے، کون نہیں ہے، کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بحرین کو ہمارے قدم رونتے رہے ہیں، یعنی تجارت کے لیے آنا جانا لگا رہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی سے پہلے آپ کا مال لے کر بصرہ کوفہ جایا کرتے تھے، اور شادی کے بعد آپ جو ہے ان کا مال لے کر اس عالمی میلہ دبا میں عمان کے مقام پر جایا کرتے تھے، اور جب وہاں جاتے تھے چین کے لوگ بھی آتے تھے وہاں۔ ظاہر سی بات ہے جب چین کے لوگ آتے تھے یا تو کچھ عربی جانتے ہوں گے یا کوئی ترجمان ہوگا جو ایک دوسرے سے بات ہوتی ہوگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ذریعے سے معلوم تھا کہ بھئی چین میں علوم و فنون ہیں، اور چین دور دراز کا ملک ہے، اس لیے آپ نے فرمایا علم حاصل کرو اگرچہ چین کیوں نہ جانا پڑے تم کو۔ مطلب یہ تھا چاہے جیسی قربانی دینی پڑے تم کو قربانی دو، لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دلاؤ، بھوکا رہنا پڑے رہو، جیسے حالات سے گزرنا پڑے گزرو، لیکن بہرحال تم کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور جو اسلام کے عہد زرعی ہے یہ تو تقریباً 200-300 سال کا زمانہ ہوا ہے جب مسلمان پچھڑ گئے ہیں، 200-300 سال سے مسلمان پچھڑ گئے ہیں،
آج تعلیم سے دور ہیں، آج غربت میں ہیں، آج مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے پہلے مسلمانوں کا جو دور رہا ہے ان کے اندر علم بھی تھا، ان کے اندر ہنر بھی تھا، اور ہر طرح کے علوم کے ماہرین ان کے اندر موجود تھے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے، ہمارا جو پہلا دور تھا اس دور میں ہر مسجد صرف مسجد نہیں تھی، بلکہ مسجد کے ساتھ ساتھ تعلیم گاہ بھی تھا، درس گاہ بھی تھا۔ اور پہلی مسجد کی مثال لے لیجئے نا، مسجد نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی، تو مسجد نبوی کے تعمیر کے ساتھ ہی آپ نے صفہ کا چبوترا بھی بنایا، اور صفہ کا چبوترا جو اصل میں تھا وہ اصل میں تعلیم گاہ تھا، یونیورسٹی کہہ لیجئے، کالج کہہ لیجئے، مدرسہ کہہ لیجئے۔ تو اللہ کے رسول نے مسجد کے صحن میں ہی لگ کر متصل صفہ تعلیم گاہ بنایا، درس گاہ بنایا، اور وہاں بڑے بڑے صحابہ، بڑے بڑے علوم کے ماہرین پیدا ہوئے، اللہ کے رسول نے تعلیم دی تھی۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان گئے، مسجد تعمیر کیا، صرف مسجد نہیں بنایا انہوں نے، مسجد کے ساتھ یونیورسٹی بھی بنایا انہوں نے۔ وہی مسجد ہے، نماز سے وقت نماز ہو رہی ہے، بعد کے اوقات میں تعلیم و تعلم کا کام ہو رہا ہے۔ آج ہم نے مسجد کو صرف نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیا ہے، 5 وقت نماز پڑھ لیا۔ خلیل آپ جائیے، آج بھی جا کے حرم میں دیکھیے، آپ مسجد نبوی میں جائیں، مسجد حرام میں جائیں، باضابطہ نمازوں کے بعد وہاں مدرسے چلتے ہیں، باضابطہ اساتذہ مقرر ہیں، بچے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ کیا ہمارے لیے یہ مثال کافی نہیں ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے علماء انہی مسجدوں کے مدرسوں میں پڑھ کر آگے آئے ہیں، لیکن آج ہم نے مسجدوں کو جو ہے صرف نماز کی جگہ بنایا ہوا ہے۔ چاہیے، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسجد کو تعلیم سے بھی جوڑا جائے، دینی تعلیم سے بھی جوڑا جائے، دنیاوی تعلیم سے بھی جوڑا جائے، جتنا ممکن ہو امت کے ہر فرد کو اس کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے۔ انفرادی طور پر ہم اپنے گھر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کریں، اجتماعی طور پر پورے محلے کے لیے، پوری آبادی کے لیے۔ اللہ نے جن کو زیادہ پیسہ دیا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، ان کے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہاں خرچہ کریں، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ ایسا کیجئے، 10 غریب بچوں کو اڈاپٹ کر لیجئے، غریبوں کے بچے مل جائیں گے، بھئی 10 بچوں کو میں لیتا ہوں، میں اپنے خرچ پر اچھے کالج میں، اچھے اسکول میں تعلیم دلاؤں گا۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ معلوم ہے؟ جب آپ غریبوں کے بچوں کو لیں گے اور ان کو تعلیم دلائیں گے، اس کے صدقے میں اللہ آپ کے بچوں کو بھی ترقی عطا فرمائے گا۔ یہ کرنے کا کام ہے کہ تعلیم کے لیے ہم کو قربانی دینی پڑے گی، اور تعلیم کی طرف ہمیں توجہ دینی پڑے گی۔ اگر ہم توجہ نہیں دیں گے، آج جو ہمارا حال ہے ہر شعبے میں، ہر جگہ، اور جو مار کھا رہے ہیں، جو پچھڑے ہوئے ہیں، اور جو امتیازی سلوک ہوتا رہے گا، اس سے نکلنا ہے، تعلیم حاصل کرنا پڑے گا۔ دینی تعلیم بھی کرو، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ تعلیم کے معاملے میں دینی دنیاوی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ علم اصل میں علم ہے جو اللہ کا تعارف کرانے والا ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی علم ہو، اللہ سے جو تعارف کرا رہا ہو وہ علم ہے، اس کو حاصل کرنا چاہیے۔ اسلام نے کہیں نہیں روکا، ڈاکٹر مت بناؤ، انجینئر مت بناؤ، لائر مت بناؤ، ماسٹر مت بناؤ، فلاسفر مت بناؤ، اسلام نے نہیں روکا ہے۔ تعلیم دو، لیکن ایسی تعلیم نہیں ہونی چاہیے جو اللہ سے بیگانہ ہو کر تعلیم ہو۔ اور کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے نا، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بچے وقت ہو گیا ہے، چلیے انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا میں۔ تو بہرحال اسکولوں میں، کالجوں میں داخلے کا وقت ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جس چیز کی ضرورت ہو میں وہ عرض کروں، وہ بیان کروں۔ 2-3 جمعہ پہلے حج کا موضوع پر میں نے بیان کیا تھا، قربانی کا موضوع آ رہا ہے، 2 جمعہ کے بعد انشاءاللہ وہ قربانی کے موضوع پر عرض کروں گا، جو جب موقع ہوتا ہے اس کے حساب سے۔ آج ابھی تعلیم کا مسئلہ ہے، داخلوں کا مسئلہ ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی طرف ہے کہ ہر آدمی سمجھے کہ ہمارے اپنے دائرے میں، اپنے بچوں میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں، ملنے والوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، جس کا جتنا دائرہ ہے نظر دوڑائے، کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اگر ہے تو کیوں معلوم کرو،
غربت اگر وجہ ہے تو آپ بڑھ کے آگے قدم بڑھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے سے ہی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔